جزاک اللہ خیر۔ افتتاحی کلمات سے پہلے کتاب کا اجرا کیا جائے گا۔ میں تمام اساتذہ دارالمرحومیہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظم دارالمرحومیہ بانڈی پورہ کی خدمت میں کتاب پیش کریں۔ آپ لوگ زیارت کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک یا ربنا ما شکرناک حق شکرک، سبحانک یا ربنا ما ذکرناک حق ذکرک، سبحانك يا ربنا ما عرفناك والله ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك يا ربنا ما ذكرناك حق ذكرك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي والله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين الى یوم الدین، اما بعد۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان نہیں۔ یہ زبان اللہ نے ہم کو پاک دی تھی، ہم نے اس زبان سے جھوٹ کے گناہ کبیرہ، غیبت کے بے شمار گناہ کبیرہ، جس کو ہم لوگ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے۔ دنیا والے تو ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی، ہماری امامت، ہماری مؤذنی، ہمارے جمعے کی خطابت کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود جانتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کس حال میں ہے۔ یہ زبان ایسی پاک نہیں جو اللہ نے پاک تو دی تھی، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے یہ زبان ایسی پاک ہے جو ہم اپنے پیارے پاک اللہ کا نام لے سکیں، مگر یہ اس مالک کی توفیق ہے، احسان ہے اس کا۔ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر تم سے کتنے بھی گناہ صادر ہو جائیں تو میرا پاک نام تم اس زبان سے لے کر مجھے پکار سکتے ہو۔ اس لیے اس مجلس میں ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے تو قرآن پاک کے ان الحمدللہ والے الفاظ کے علاوہ اس مالک حقیقی کو کس زبان سے پکار سکتے ہیں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ سب علماء ہیں، جانتے ہیں، انہوں نے جو تکلیفیں قولی، زبانی، فعلی، عملی، جسمانی اور کوئی باب دنیا میں معاشرت کا، معاملات کا ایسا نہیں جس میں ان کو ستایا نہیں گیا، لیکن وہ واپس رحمت کی دعائیں دیتے رہے۔ سلام ہو اس رحمت للعالمین۔ اور ہمارے ساتھ یہ احسان ہوا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب اللہ سے ہماری یہی تمنا ہے، گزارش ہے کہ دنیا کے سخی لوگ اپنی نعمت دے کر چھینتے نہیں، اس مالک سے یہی امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر کے قیامت میں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب کر دے، اور ان کے خادموں میں ہم ٹوٹے پھوٹے
गुनहगार, ये इमाम, ये मुअज्जिन, ये हाफिज, ये कारी, ये उलमा, ये दीन का काम करने वाले उनके खादिमों में शामिल हो जाएं, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हमने इस मजलिस के लिए श्रीनगर की इंतज़ामिया से जो इजाज़त ली थी, उसमें जो वक्त दिया गया था वो मुकम्मल हो चुका। और आप जानते हैं हम लोग पैदाइश से ही अपने नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी का सबक पढ़ते रहे हैं। हमारी सफ़ों में नमाज के वक्त कजी नहीं होती, कोई आगे पीछे होता है, हम उसको कहते हैं ज़ब्त की पाबंदी करो, सब के आगे पीछे ना रहो। हमारी बिस्मिल्लाह ही इससे होती है। इसलिए इस इजलास में भी हम अपने इजाज़तनामे में मिले हुए वक्त से खिलाफ नहीं करेंगे। हमारा इरादा आज की तारीख़ में किताब के इजरा का नहीं था। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहुम तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने जब मुसवदा देखा, कहने लगे खुशी से कि उसी जगह इस फतवा को शाया करेंगे जिस जगह से फतवा महमूदिया शाया हुई है। उनकी वजह से ये इतनी जल्दी मंजर आम पर आई, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आपकी वजह से, आपकी बरकत से ये मंजर आम पर आ रही है, तो आपकी निगाह भी पड़ जाए। वो खुश हो गए। उन्होंने देखा तो हज़रत मोहतमिम साहब से उन्होंने गुजारिश की, तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। मोहतमिम साहब इस किताब को देख भी चुके थे और उन्होंने कुछ इस्लाहात भी फरमाई थी। हमने इसका नाम तजवीज़ किया था फतवा कश्मीर, तो मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी और मोहतमिम साहब ने इकट्ठे बैठ कर जब दारुल देवबंद में देखा, उन्होंने कहा नहीं, फतवा दारुल रहीमिया लिख दो, इसलिए वही नाम इसमें तजवीज़ किया। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब आप जानते हैं इस वक्त के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। उनकी किताबुन नवाज़िल इतनी जल्दों में है, उन्होंने बहुत सारे मशवरे दिए, तो उसकी वजह से 2-4 महीने और इसमें लगे। वो भी खुद तशरीफ़ ला रहे थे, तो जब दिल्ली में मालूम हुआ जहाज़ फिर लेट हो गया, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, हज़रत हम लोग तो शरीयत के साथ तरीक़त को भी मानते हैं। आप दिल्ली एयरपोर्ट में एक बंडल खोल लें और वहीं किताब का इजरा करें। मुफ्ती सलमान साहब ने बंडल खोला और पहली किताब उन्होंने हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब को पेश की, और मौलाना इब्राहिम साहब ने हज़रत मोहतमिम साहब दारुल देवबंद को वहीं पेश कर दी। इजरा वहाँ हुआ। फैसला अल्लाह का चलता है। हमने यहाँ करना चाहा तो अल्लाह ने कहा हम कहीं और करा देंगे। यहाँ बर्फबारी हुई, वो हजरात नहीं आ सके, लेकिन आप हजरात वक्त पर तशरीफ़ लाए, और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर जो 11:30 का टाइम था, मजलिस की कार्रवाई शुरू हुई और मजलिस पर इख्तिताम पजीर हुई। हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत ही तफसील के साथ आपको ज़रूरत के मुताबिक फतावा से मुताल्लिक़ भी मालूमात दे दी। मैंने मुफ्ती साहब से गुजारिश की थी कि इसको कलमबंद करके रखें, एक इल्मी चीज़ है, तो वो कलमबंद भी हुआ और रखा है। सुबह से मौसम की गमोगम में उसकी कापियाँ नहीं बन सकी, आप तक नहीं पहुँच सकी। इंशाअल्लाह आप तक पहुँच जाएंगी। जो कुछ उन्होंने ज़ुबानी फरमाया, ज़ुबानी और तफसील से फरमाया, वो मुफ्ती साहब लिख भी चुके हैं। इसलिए जो चीज़ इल्मी आपको मतलूब थी वो आपको मिल चुकी है, और उसके बाद जो आपको मौजूदा हालात में क़यामत की सुबह तक की नीयत से और पूरे आलम की नीयत से इस दीन के लिए करना है, उसकी आपने नीयत भी कर ली है इंशाअल्लाह। अब उसमें एक आखिरी चीज़ बाकी बची जिसकी कमी रही। मैंने गुजारिश की थी यहाँ का प्रोग्राम बनाते वक्त, चूँकि मोहतमिम साहब मौजूद होंगे, दारुल देवबंद के मोहतमिम शरीयत में भी आला पैमाने पर होते हैं, तरीक़त में भी,
اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم آپ جانتے ہیں، جیسے مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اسی طرح سے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، اور حضرت مفتی اعظم مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب اجرا ہو جائے گا کتاب کا، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے جو ابھی تک بے لگام ہیں، دیوبند بغیر تصوف کے نہیں ہے، یہ آخری بات ہے جو آپ کو ذہن میں لے کر جانا ہے، دیوبند بغیر طریقت کے نہیں ہے۔ جب حضرت نانوتوی جیسا امام، جب حضرت گنگوہی جیسا عظیم سمندر علم کا، جب علامہ انور شاہ کشمیری جیسا بحر العلوم اپنی روح کی اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، تو ہم لوگ چاہے کسی مقام پر بھی پہنچ چکے ہوں، اگر ہم نے کسی شیخ کے دامن کو نہیں پکڑا ہے تو جاننا چاہیے ابھی ہمارے اندر کمی ہے۔ میں نے نیت کی تھی محتمم صاحب موجود ہوں گے، میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو ابھی تک اس سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ نہیں کرتے اجتماعی کبھی بھی بیعت، میں ان سے عرض کرتا کہ حضرت اس مجمع کو، چونکہ اس میں سے اکثریت کی نسبت دارالعلوم رحیمیہ سے ہے، اور ابھی ان کے کندھے پر یہ والا بوجھ نہیں آیا ہے، آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو توبہ پڑھا دیں تاکہ قیامت میں یہ اسی روحانی سلسلے میں آ جائیں۔ اب حضرت اس وقت موجود نہیں ہے، میں آپ سب لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کمی جن حضرات کے اندر ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ اس مجلس میں یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ان اکابر کے اس روحانی سلسلے میں ضرور منسلک ہوں گے، اور آج کی تاریخ میں اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے کہ آپ کو سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو طیہ عرض کے پہلے سے قائل ہیں، اور آج تو واٹس ایپ نے اور طیہ عرض کرا دیا، تحریر لکھ دیجئے ان کو اور اس میں لکھیے ابھی میری کسی سے بیعت نہیں ہوئی ہے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، چشتی میں، قادری میں، سہروردی میں، نقشبندی میں، چاروں سلسلوں کا جامع ہے، اور اگر اپنے کام میں آپ کی امامت میں برکت چاہیے، آپ کی اذان میں برکت چاہیے، آپ کے علم میں برکت چاہیے، آپ کی پڑھائی میں برکت چاہیے، جب تک آپ کا یہ کنیکشن مضبوط نہیں جڑے گا تو آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ملا ہیں، امام ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملا، اور بڑے بڑے امام ان کے زیر سایہ تیار ہوئے، لیکن آج کا امام واٹس ایپ پر یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ مجھے تنخواہ نہیں مل رہی۔ کبھی امام نے تنخواہ کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کیا آ رہا ہے؟ مذاق آ رہا ہے، لکھ رہے ہیں ہوٹل والے کی جتنی تنخواہ ہے ویٹر کی اتنی ہماری تنخواہ نہیں ہے۔ کیا امام کے ذہن میں آنا چاہیے، کیا ہم امت کی خدمت کر رہے ہیں 4 پیسوں کے لیے؟ کیا ہم نے پڑھا ہے اسی لیے؟ وہ تو نورانی قاعدہ شروع کرنے کے دن ہی ہماری نیت سے ہی کی جا رہی ہے، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تب تک جب تک ہم اپنا ہاتھ اپنے اکابر کے ہاتھ میں نہ دیں۔ آج کی یہ مجلس ان فضالہ کی صرف اسی ایک نکتے کے لیے بلائی تھی، کتاب کا اجرا تو بہانہ تھا کہ ہم اپنے طلباء کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی ایک کمی ہے، جب تک کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے ہمارے کام میں برکت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ پورا عالم اس وقت تشنا ہے، اس وطن میں پہلے بھی اگر نورانی شمع روشن ہوئی ہے ظلمتوں کے اندر تو وہ ایک کوئی روحانی شخصیت ہی تھی، اب بھی اگر یہاں کی حفاظت بنے گی وہ اسی روحانی شمع سے ہی ہوگی، اور شاید
اللہ ہم سے اس لائن میں کام لے لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب نماز ہوگی اسی حال میں ہوگی، قبلہ بالکل سیدھا ہے، اور یقین ہے آپ حضرات باوضو ہوں گے. فوراً اذان ہوگی اور اس کے بعد فوراً صفے لگے گی. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب واپس جا سکتے ہیں. اور موسم باہر چونکہ برف باری کا ہے، اطمینان سے جائیں گے اور گاڑیاں بھی ذرا مناسب طریقے سے راستے میں چلائیں گے. احتیاط ہمارا مزاج ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے اس کو حاضر ہونے کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمین. اللہ سب کچھ آپ کا ہے، بے شک یہ بدن بھی آپ کا ہے، بے شک یہ ہاتھ آپ نے پاک عطا کیے تھے. بے شک اللہ آپ اس حال میں ہیں، یہ آپ کے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہے. بے شک اللہ یہ ایمان بھی آپ کا ہے، بے شک اور جو 4 گھر پڑے وہ بھی آپ کے ہیں. اللہ یہ شکلیں جو ہمارے پاس ہیں یہ آپ کی حفاظت سے ہیں، ورنہ آپ کی پاک ذات کی قسم حالات ایسے ہیں کہ ہمارے سر سے یہ ٹوپیاں غائب ہو جائیں گی، ہماری یہ داڑیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ جیسے یہ نعمت عطا فرمائی ہیں، ہمارا آپ سے سوال ہے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے ایمان کی حفاظت فرما، یہاں پھر اسلام کا بول بالا فرما، ایمان کا بول بالا فرما. اس وطن کو پورے عالم کے لیے نورانی مشعل بنا دے، پورے عالم کے لیے ہدایت کی مشعل بنا دے، اور ہمیں قیامت کی صبح تک کے لیے اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما. اور اس حال میں تیرے دربار میں حاضر ہوں کہ تیرے دین کے خادموں کی فہرست میں ہم گنہگاروں کا نام شامل ہو. ایسا ہمارے لیے مقدر فرما، مقدر فرما، مقدر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صفحے بنا لیں، ادھر میں اذان ہو جائے گی، نماز ہوگی. نماز کے بعد یہاں جو کچھ جڑے رہیے مہاجر ملے دین کے اس چینل پر اتفاق کر لیجیے گا. کوئی بھی ادبی گستاخی شیئر کیجیے، آگے تک پھیلائیے اور ان تک پہنچائیے اس ہمارے پیغام کو.